السلام علیکم، میرا نام علی اسد ہے اور آج میں اپنے دادا کے ساتھ ہوں۔ دادا، آپ میرے گروپ ممبرس کو اپنا تعارف کراتے ہیں۔ علی بیٹا، میرا نام چودھری محمد امین ہے۔ میں مشرقی پنجاب میں پیدا ہوا تھا، پھر ہم نے ہجرت کی اور فیصل آباد میں آ کر آباد ہو گئے۔ میں نے ایم ایس سی ایگریکلچر کی اور پھر مختلف شارٹ کورسز بھی کیے، باہر سے بھی کیے، اور میں نے کافی سال 45 سال گورنمنٹ جاب کی، اور ایک امریکن ملٹی نیشنل میں کنٹری مینیجر رہا، اور اب میں ریٹائرڈ لائف گزار رہا ہوں۔ دادا، آپ کہاں پیدا ہوئے تھے اور دادا آپ اپنے علاقے کے بارے میں بتائیں، اور جب پاکستان بنا تھا آپ کتنے عمر کے تھے؟ علی بیٹا، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میں 1940 11 فروری کو پیدا ہوا تھا مشرقی پنجاب میں، جو اب بھارت کا حصہ ہے۔ جی۔ ہمارا گاؤں کا نام ڈگام تھا، تحصیل کا نام گڑھ شنکر تھا، اور ضلع ہوشیارپور تھا۔ جی۔ یہ ہوشیارپور تھا، بالکل ملک کا ضلع ہے جلندھر کا۔ تو جب ہوا پاکستان بنا ہے، تو میں اس وقت تقریباً تیسری جماعت میں ہوا تھا۔ 2 جماعت میں نے پاس کر لی تھی، تیسری میں ابھی میں ہوا تھا۔ تو اسکول بند ہو گئے تھے کیونکہ زیادہ بلبے ہونا شروع ہو گئے تھے، تو میں تیسری جماعت میں تھا۔ دادا، آپ کے ساتھ ہندو اسٹوڈنٹس تھے، اور دادا آپ کے گاؤں میں بھی ہندو رہتے تھے کیا؟ ہاں بیٹا، ہمارے گاؤں میں 8-10 گھر تھے ہندوؤں کے، جو موسٹلی براہمن تھے، جن کی دکانیں وغیرہ تھی، وہ تجارت کرتے تھے۔ میرے ساتھ اسکول میں ہم 25 لڑکے تھے دوسری جماعت میں، تو ان میں سے میرا کہ 17 تھے وہ ہندو تھے، سکھ تھے، اور ہم 6-7 جو تھے مسلمان تھے۔ مسلمان بہت کم طالب علم ہوتے تھے، زیادہ ہندو ہی تھے۔ ہمارا اسکول تھا، پرائمری تھا، اس میں 5 ٹیچر تھے، ان میں صرف ایک مسلمان تھا، باقی 4 جو تھے وہ ہندو تھے۔ دادا، آپ اپنے والد صاحب کے بارے میں بتائیں اور ان کی کیا کاروبار تھا؟ علی بیٹا، میرے دادا جو تھے وہ 2 بھائی تھے۔ میرے دادا ان 2 آدمی میں شمار ہوتے تھے جو پرائمری پاس تھے، اور انہیں بڑا تعلیم یافتہ سمجھا جاتا تھا۔ میرے والد نے بھی 6ٹھی جماعت تک تعلیم حاصل کی۔ میرے والد وہاں کاشتکاری کرتے تھے، ہمارا پیشہ صدیوں سے نسلوں سے کاشتکاری تھا، اپنی زمین تھی، وہی کام کرتے تھے۔ اچھا دادا، جب آپ انڈیا میں تھے اور آپ کو کب پتہ چلا کہ جی پاکستان بن گیا، خبر کس طرح پہنچی؟ علی بیٹا، افواہیں تو تھیں، جب 46 کے الیکشن ہوئے تو اس وقت سے افواہیں تھیں، اور قائد اعظم کا نام سنا تھا ہم نے کہ ایک علیحدہ وطن بنے گا جس میں مسلمان ہوں گے، سارے زیادہ مسلمان ہوں گے، تو یہ پتہ تو تھا۔ پھر جب 14 اگست کو اعلان ہوا تو ہمیں 16 اگست کو پتہ چلا میرا خیال کہ پاکستان معرض وجود میں آ چکا ہے، نیا اسلامی ملک دنیا کے نقشے پر آیا ہے، تو یہ ہمیں اس وقت پتہ چلا۔ دادا، آپ اپنی ہجرت کے متعلق بتائیں، اور آپ انڈیا میں کیوں نہیں رہے، پاکستان کیوں آئے؟ علی بیٹا، پاکستان جو بنا تھا 2 قومی نظریے پر بنا تھا۔ قائد اعظم علیہ رحمۃ اللہ رحمٰن نے کہا تھا کہ مسلمان ایک الگ قوم ہے، ان کا الگ وجود ہے، ان کی الگ شناخت ہے، ان کا الگ مذہب ہے، اور ان کے سارے طور طریقے جو ہندوؤں سے بالکل الگ ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ جب ہم اسکول میں جاتے تھے، ہمارا اسکول ہمارے گاؤں سے تقریباً ½ کلومیٹر تھا، تو رستہ میں بہت بڑی سڑک آتی تھی جو گڑھ شنکر سے نواں شہر تحصیل کو جاتی تھی۔ تو وہاں 3 بڑے بڑے گھڑے رکھے ہوئے تھے پانی کے لیے، ایک پر سکھ لکھا ہوا تھا، ایک پر ہندو لکھا ہوا تھا، ایک پر مسلمان لکھا ہوا تھا۔ مسلمان صرف مسلمان والے گھڑے سے پانی پی سکتے تھے، ہندو والے سے، اور سکھ والے سے۔ اتنے متعصب تھے وہ، جس کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو اس وقت جب ہمیں پتہ چلا کہ پاکستان کا اعلان ہو گیا ہے تو ہم بہت خوش ہوئے۔ ہمارا جو استاد مسلمان تھا، اس نے ہمیں، جو مسلمان بچے تھے 7-8، ان کو اکٹھا کیا اور ان کو کہا کہ اب ایک نیا ملک بن گیا ہے پاکستان، اور وہ مسلمانوں کا ملک ہوگا، اس میں آپ اسلام کے مطابق زندگی گزار سکیں گے،
اور آپ بالکل آزاد ہوں گے، آپ کسی غلامی نہیں ہوگی، نہ انگریز کی نہ ہندو کی۔ تو یہ ہمیں پتہ چلا تھا تقریباً اگست ستمبر کا مہینہ تھا کہ سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے، ہجرت شروع ہو چکی تھی دوسرے علاقوں سے۔ تو ہم بھی ڈرتے تھے کہ پتہ نہیں کب ہجرت کرنی پڑ جائے، کیونکہ سکھ جو تھے، زیادہ موسٹلی سکھ جو تھے، وہ بہت ہی ایڈامنٹ ہو چکے تھے کہ وہ ڈراتے تھے کہ اب آپ کو نہیں چھوڑیں گے، آپ کا یہ وطن نہیں ہے، آپ کو جانا ہوگا یہاں سے۔ تو یہ ہمیں تقریباً جولائی اگست ستمبر اکتوبر تک ہم وہاں ہی رہے۔ دادا ہجرت کب ہوئی اور آپ نے کس طرح ہجرت کی؟ علی بیٹا، یہ بڑی دردناک داستان ہے ہجرت کی۔ ہمارا گاؤں جو تھا وہ کافی امیر گاؤں تھا، کیونکہ وہ گڑھ شنکر تحصیل کے ساتھ ہی تھا، کو 1 کلومیٹر کے فاصلے پر۔ وہاں کے لوگ بڑے امیر تھے، کوئی باہر گئے ہوئے تھے، آسٹریلیا یا دوسرے باہر۔ تو سکھوں نے ہمیں کافی پیغام بھیجے ہمارے آباء و اجداد کو کہ آپ یہاں سے چلے جائیں اور یہ سارا کچھ چھوڑ جائیں گھر پر۔ تو ارد گرد کے جو گاؤں تھے چھوٹے چھوٹے، وہ بھی ان سے جو مسلمان تھے وہ ہمارے گاؤں میں آ کر رہنا شروع کر دیے۔ وہ رشتہ داریاں تھیں ہماری سب کی، وہ رشتہ داروں کا آ گئے، کچھ لوگ ہمارے گاؤں والوں ان کی بڑی مدد کی، ان کو رہنے کو جگہ دی، سب کچھ دیا۔ لیکن وہ سکھ جو تھے وہ بہت زیادہ ڈراتے تھے کہ یہ ہے، آپ سامان ہمیں دے جائیں، گھر اپنا ہمیں دے جائیں، آپ یہاں سے نکل جائیں۔ دادا آپ کے گاؤں میں کیا حملہ ہوا تھا جب آپ چھوڑ کے چلے گئے تھے؟ ارے بیٹا، ہمارے گاؤں پر سکھوں نے گھیر لیا تھا ہمارے گاؤں کو، اور ہمارے جو بڑے تھے ان کو پیغام بھجوایا کہ ہم آپ سے کچھ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کیسے نکلیں گے گاؤں کو، کیسے گاؤں ہمارے سپورٹ کریں گے۔ تو ہمارے گاؤں کو یہ 10-11 اچھے آدمی تھے، ان کو بلایا گیا کہ آپ اپنا وفد بھیجیں۔ وہ ان کے 10-11 آدمی کا وفد ان کے سکھوں کو ملنے گیا، کیونکہ سکھوں نے گھیرا ڈال رکھا تھا گاؤں کو۔ اس وقت میں میرا دادا بھی شامل تھا۔ تو وہ صبح 9 بجے کا وقت ہوگا میرا خیال، وہ گئے ہیں اور 12 بجے تک وہاں مذاکرات ہوتے رہے۔ یہ ہے وہ، ہمیں خبر آتی رہی کہ مذاکرات کامیاب ہو رہے ہیں، یہ ہے وہ، حملہ نہیں ہوگا، آپ گھبرائیں نہیں، آپ بیٹھے رہیں۔ تو لیکن وہ 1 بجے تقریباً انہوں نے وہ 11 کے 11 یا 12 بندے تھے ان کو شہید کر دیا۔ وہ شہید کر دیے گئے، اور پھر ہمیں 2 بجے تقریباً پتہ چلا کہ اب سکھ حملہ کرنے والے ہیں، کیونکہ سکھوں نے ہمارے گاؤں کو ارد گرد گھیر رکھا تھا۔ جو فصلیں تھیں، کماد تھی، مکئی تھی، اس میں سارے چھپے ہوئے تھے، اسلحے سے بالکل مسلح تھے۔ کیا آپ کے پاس اور آپ کے گاؤں والوں کے پاس اسلحہ نہیں تھا کیا؟ ہم بچے تھے ابھی بیٹا، آپ کی طرح تھا میں اس وقت۔ ہم دیکھا کرتے کہ ہمارے گاؤں والے بھی اسلحہ بنا رہے ہیں، برچھے بنا رہے ہیں، ٹوکے بنا رہے ہیں۔ ہمارے گاؤں پہ 2 بندوقیں تھیں پرانی، باقی لیکن وہ پہرا دیا کرتے تھے ہمارے جو نوجوان تھے گاؤں کے، وہ رات کو اور دن کو پہرا دیا کرتے تھے کہ کہیں حملہ نہ کر دیں۔ یہ ہم دیکھا کرتے تھے کہ، لیکن ہم کہتے تھے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، کیوں بنا رہے ہیں؟ تو میرا دادا کہا کرتا تھا کہ یہ بیٹا یہ بنا رہے ہیں کہ سکھوں کا مقابلہ کرنا چاہیے، ایسے نہیں کہ بزدلی سے بھاگ جانا چاہیے، سب کچھ چھوڑ کر ہم وہاں سے چلے جائیں۔ دادا آپ حملے کا وقت بتائیں، کس طرح حملہ ہوا؟ علی بیٹا، ہمارا جو گاؤں تھا نا، رہائش کا جو علاقہ تھا، وہ ہماری حویلیوں سے تقریباً 2 فرلانگ کے فاصلے پر تھا۔ یہی ایسی آبادیاں ہوتی تھی گاؤں پچھلے، کہ علیحدہ ہوتے تھے، حویلیاں علیحدہ ہوتی تھیں اور گاؤں علیحدہ ہوتے تھے۔ میرا والد اس وقت حویلی میں تھے، ایک میری چھوٹی سی بہن تھی جو 2 سال کی تھی اس وقت۔ تو ہم نے دیکھا کہ ہمارے گاؤں کو آگ لگا دی گئی ہے۔ جب 11 آدمی شہید ہو گئے تو ہم نے آگ کو نکلتے ہوئے دیکھا، شعلے، گاؤں جل رہا ہے، افراتفری ہوئی ہے، لوگ بھاگ رہے ہیں۔ جب یہ دیکھا تو میرے والد نے کہا کہ تم جاؤ، تمہاری ماں اکیلی ہے گھر میں، تو تم اپنی سسٹر کو بھی لے جاؤ اور وہاں سے اس کو لے کر چلے جاؤ، یہاں لوگ جا رہے ہیں، ادھر کو تم بھی چلے جانا، کیونکہ تم بچ جاؤ گے۔ لیکن یہ پتہ نہیں تھا کہ اتنی شدت سے حملہ ہوگا۔ تو میں رستے میں ابھی تھا تو مجھے ایک آدمی ملا،
اس نے کہا کہ تم کدھر جا رہے ہو؟ میں نے کہا میری ماں گھر میں اکیلی ہے، میں اس کو لینے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا تم پتہ نہیں تمہاری ماں زندہ ہے بھی یا نہیں ہے، میں نے آپ کا گھر تو جلتے ہوئے دیکھا ہے، اس گلی میں سارے گھر تھے، سکھوں نے حملہ کیا ہوا تھا، اب مجھے نہیں پتا کہ تمہاری ماں ہے یا نہیں ہے، کہاں ہے، تو تم مت جاؤ ورنہ تمہیں قتل کر دیں گے۔ اس نے کہا کہ اگر میں نے کہا پھر میں کہاں جاؤں، پیچھے بھی نہیں جا سکتے، کیونکہ وہ کہتا پیچھے حویلی میں بھی نہ جاؤ، اور راستے میں سکھوں نے گھیر لیا سب کچھ۔ تو اس نے کہا کہ تم یہاں ایک کمال کیا یہ ہے فصل، اس میں چھپ جاؤ۔ میں بھی چھپ جاتا ہوں کہ اسے کار ہیں دور سے دکھائی دے رہے تھے۔ تو میں اور میری سسٹر جو تھی، اس کا 2 سال کی تھی، وہ اس بندے کے ساتھ وہاں چھپ گیا کمال کے فصل میں۔ دادا پھر آگے کیا ہوا؟ جب سکھوں نے حملہ کیا تو میری ماں جو تھی وہ ننگے پاؤں ننگے سر بھاگ گئی، وہاں سے بھاگنا شروع کر دیا اس نے، جو جدھر اور لوگ بھاگ رہے تھے وہ بھی بھاگ گئے، اور میں اس کے ساتھ بیٹھا رہا۔ اس وقت اندھیرا ہو گیا لیکن مجھے ڈر لگ رہا تھا۔ وہ کہتا تھا گھبراؤ نہیں، میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ کی حفاظت کروں گا، ہم انشاءاللہ کسی نہ کہیں پہنچ جائیں گے۔ تو جب رات ہو گئی تو دیکھا کہ آگ بجھ گئی ہے، بہت جلتا رہا، 2 گھنٹے گاؤں جلتا رہا، سب کچھ جلا دیا انہوں نے۔ تو اس نے کہا کہ چلو اب باہر نکلتے ہیں۔ ہم باہر نکلے تو بالکل سکھ گئے، وہ سامان لے کر جا رہے تھے، چھکڑوں میں بیل لے کر جا رہے تھے، بھینسیں لے کر جا رہے تھے، سب کچھ لے کر جا رہے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ اب کیا کرنا ہے؟ تو میں نے کہا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے میری ماں کدھر ہے یا میرا والد کدھر ہے۔ تو میرا والد حویلی میں تھا، وہاں بھی سکھوں نے حملہ کر دیا، میرا والد وہاں سے بچ کے بھاگ گیا، دوسری طرف بھاگ گیا۔ میری ماں جو تھی وہ دوسری طرف گڑھ شنکر کی طرف بھاگ گئی، جہاں وہ شہر تحصیل تھی ہماری، وہ اور لوگ بھی ادھر بھاگے جا رہے تھے۔ تو گاؤں میں بہت قتل و عام ہوا، کافی لوگ شہید ہو گئے، کافی عورتیں جو تھی انہوں نے کنویں میں چھلانگ لگا لی، کافی عورتیں سکھ پکڑ کر بھی لے گئے۔ پھر ہم وہاں سے نکلے تو اس نے کہا کہ چلو اب چلتے ہیں جی، شہر جو ہے نزدیک ہے گڑھ شنکر ہے، وہاں چلتے ہیں۔ تو پھر وہ مجھے لے کر تقریباً 9-10 بجے رات کا وقت تھا، تو مجھے لے کر وہ گڑھ شنکر پہنچ گیا۔ آپ کی جیب میں کتنے پیسے تھے اور آپ کو بھوک نہیں لگ رہی تھی؟ نہیں بیٹا، میری جیب تو خالی تھی، وہاں پیسے پہ آپ جیسے ہم خوش قسمت نہیں تھے، تو وہاں پیسے بچوں کے پاس نہیں ہوتے تھے، تو میرے پاس تو بالکل ہی نہیں تھے۔ تو پھر بھوکے بھی تھے، صبح کی کھانا کھایا ہوا تھا، کیونکہ ماں نے کھانا لے کر حویلی میں آنا تھا ہمارے تینوں کے لیے۔ تو پھر ہم وہاں سے گڑھ شنکر پہنچ گئے۔ گڑھ شنکر ایک بہت بڑی گدی ہے، پیروں کی تھی، وہ مولانا جیلانی، سید غلام جیلانی صاحب کی، وہ ہمارے دادا کے بھی پیر تھے، بہت اعتقاد والے، بہت ہزاروں لوگ ان کے مرید تھے جلندھر اور ہوشیارپور میں۔ تو میں اور وہ جو آدمی تھا ہمارا ساتھ لے کر آیا تھا، میں میری بہن تھی، ہم تینوں وہاں پہنچ گئے۔ دادا گڑھ شنکر کتنے دن رہے؟ بیٹا میں اس آدمی کے ساتھ جو مجھے لے کر گڑھ شنکر گیا تھا، 2 دن تو وہاں ہی رہا نا، جو وہ روضہ شریف تھا ان کی گدی تھی بہت بڑی۔ تو وہ میری ماں کو تلاش کرتا رہا، کئی دفعہ گیا دیکھنے، مسجد میں، مدرسہ میں، اور اس میں جو لنگر خانہ تھا اس میں، وہ جو پیر صاحب تھے وہ ہزاروں مہاجر تھے وہاں، تو مسجد بھری ہوئی تھی، پیر خانہ بھرا ہوا تھا، اور ارد گرد سڑکیں بھری ہوئی تھیں، تو وہ کھانا بھی دے رہے تھے، سب کو دے رہے تھے، وہ کھانا وہاں سے کھا لیتے تھے۔ تو وہ 2-3 دفعہ تلاش کر کے آیا میری ماں کو، میرے والد کو، وہ نہیں ملا۔ تو اس نے کہا بھئی اب کیا کیا جائے، تو میرے ساتھ ہی چلو، رہو، دیکھیں گے کہیں نہ کہیں تو مل جائیں گے۔ تو پھر جب دوسرا دن ہوا تو میرا جو تایا تھا تو وہ مجھے مل گیا، اس نے ہمیں وہاں بیٹھے ہوئے دیکھ لیا، وہ بہت آیا، بڑا رویا۔ اس نے کہا کہ تمہارا ابا کہاں ہے؟ میں نے کہا مجھے تو نہیں پتا۔ اس نے کہا تمہاری ماں کہاں ہے؟ میں نے کہا مجھے وہ بھی نہیں پتا۔ تو وہ کہتا چلو اب، کہتے ہیں میرے بیٹے رفیق کو اور اس کی ماں کو، اور 2 بیٹیاں تھیں، اس کو دیکھا ہے تم نے؟ میں نے کہا نہیں، ہم نے تو نہیں دیکھا۔ تو اس نے کہا چلو کوئی نہیں، اب وہ مل جائیں گے، ایک تو بیٹا تو بیٹی مل گئی ہے، یہی کافی ہے، دیکھا جائے گا۔
दादा गढ़ शंकर से फिर चले कब? अली बेटा तीसरे चौथे दिन वो जो हमारा ताया था उसने हमारी वालदा को ढूंढ लिया। वो वहाँ सर खोले बैठी थी, बगैर दुपट्टा भी नहीं था, पाँव भी नंगे थे, वैसे जैसे पागल सी नहीं हो गई होती, वो वहाँ बैठी थी। वो ताया मेरी वालदा को ले आया, कह रहा वो तुम्हारा बेटा और बेटी हैं, मिल गए हैं। तो मेरी वालदा मिल गई तो हम बहुत रोए क्योंकि हमारा वालिद नहीं था। तो हम फिर हमारे एक रिश्तेदार थे वहाँ दूर के, उनके घर गढ़ शंकर चले गए। वो मेरे ताया ही हमें ले गया कि घबराओ ने, मेरी माँ भी ले गई कि वो हमारे रिश्तेदार हैं करीबी, वहाँ रहते हैं, वहाँ जाके रहेंगे। फिर हम वहाँ रहना शुरू कर दिए। फिर तीसरे दिन हम गांव में गए कि पता करेंगे कुछ गांव में चीज़ मिल सकती है कि जला दिया है या कहाँ है या कहीं है, या वालिद को भी ढूंढेंगे। मैं भी गया, मेरी वालदा भी गई, काफ़ी लोग थे, कुछ 100-200 बंदा था, वहाँ गए। लेकिन गांव तो जल चुका था, कोई चीज़ हमें नहीं मिली, ना हमारा वालिद मिला। तो हम वापस आ गए, 2 दिन वहाँ और रहे। 6वें-7वें दिन हमारा वालिद कहीं फिरता हुआ हमें मिल गया। वो ढूंढता वहाँ आया, उसको किसी ने बताया कि वो तो वहाँ हैं जो आपके रिश्तेदार हैं, आपकी बीवी भी है, आपका बेटा भी है, वहाँ है, आपकी बेटी भी मिल गई है। तो फिर हमारा वालिद भी वहाँ पहुँच गया। फिर हम वहाँ रहे 6-7 दिन, 8 दिन वहाँ रहे मेरा ख्याल है। तो फिर 8 दिन रहे। वो उनका काफ़ी लंबा चौड़ा घर था, अमीर आदमी थे वो बड़े, उनके बेटे ऑस्ट्रेलिया में था, पता नहीं कहाँ बाहर रहते थे। तो वो दोनों थे मियाँ बीवी, और दोनों ऊंचा सुनते थे, बहुत दोनों ऊंचा सुनते थे। तो हमें वो रोटी भी दी उन्होंने, कपड़े भी दिए, सब कुछ दिया। इवन मेरे लिए उन्होंने जूता भी खरीदा, जूता खरीद कर दिया। तो फिर हम 8-10 दिन वहाँ रहे। वहाँ थे तो एक दिन सुबह बहुत हमला हो गया पीछे से, सिखों ने फिर वहाँ हमला कर दिया। तो फिर हम भागे, वहाँ भागे, मेरी वालदा, वालिद और जो भी वहाँ घर में काफ़ी बंदे थे ठहरे हुए, भागे। तो सिख पीछे भागे मेरी माँ के। तो वो बेटी को लेकर भाग रही थी, तो सिखों ने भागे तो मेरे वालिद ने आवाज़ दी कि इसको फेंक दो, इसको क्यों उठा के, चाहे तुमसे नहीं चला जाएगा। तो उसी सिखों ने उस पर बच्चा मारा, वो सिस्टर को, वो भी वहाँ शहीद हो गई। फिर मेरी माँ ने वो उसकी लाश जो थी फेंक दी, फेंक कर वो भाग गई, जिधर को जिसका मुँह चाहे भाग गई। और वो जिसके घर में हम ठहरे हुए थे, जो ऊँचा सुनते थे, बूढ़ी वो जो थे दोनों ही मियाँ बीवी। फिर हम सिख चले गए 8-10 बजे, दिन को दिन चढ़ा तो सिख चले गए। और पुलिस भी आ गई, पुलिस भी सारी हिंदू थी, वो भी उनके साथ देती थी। तो हमने देखा कि उन दोनों के सर कटे हुए लाशें एक ही चारपाई पर पड़ी थी, और मेरी सिस्टर की भी वो नीचे पड़ी हुई थी, और 8-10 और लाशें थी। वो वहाँ पता नहीं दफना दिए, मुझे उसका नहीं पता कि कहाँ दफनाया, लेकिन वो दफना दिया गया था। दादा फिर आप पाकिस्तान कब चले? उस हमले के बाद 3-4 दिन बाद पता चला कि वो काफ़िला हमारा तैयार हो रहा है। तो काफ़िला वो जाएगा पाकिस्तान का जो नया मुल्क बना है। हम बड़े खुश हुए कि चलो काफ़िले के साथ चलेंगे। उन्होंने कहा कि तैयारी कर लो। तैयारी हमारे पास है ही कुछ नहीं था, वालिद के पास भी कुछ नहीं था, हमारे पास तो बहुत है ही नहीं था। हम अच्छे बड़े ख़ानदान से थे, तो लेकिन कुछ भी नहीं था। तो फिर 8-10 दिन बाद वहाँ से काफ़िला चला। वो मेरा ख्याल है दिसंबर का महीना था या जनवरी का महीना था, मुझे याद नहीं पक्का। तो बहुत बड़ा काफ़िला था वो, तकरीबन उससे हल्के से सबसे आखिर में वो काफ़िला चला, और बहुत बड़ा काफ़िला था। तो फिर हम काफ़िले में पैदल चलना शुरू हुए। तो पैदल चला करते, सुबह काफ़िला चलता था, शाम को एक पड़ाव करते थे, वो 6-7 मील पैदल चलते थे। तो फिर वहाँ रेस्ट करते थे, फिर अगले सुबह चलते थे। काफिले में खाते क्या थे, और दादा आपके पास जॉगर्स थे जिससे आप चलते थे? बेटा ये आज का ज़माना नहीं था, जॉगरों का ज़माना नहीं था। वो रिश्तेदार थे, को रोटी दे देता, वो भी ऐसे बेचारे सारे महाजरी थे, किसी न किसी के पास रोटी जो थी। दूसरे गांव को ये थे ना हमारे रिश्तेदार, उनके पास था कोई खाने की चीज़ें थी, क्योंकि वो अपने छकड़ों पर लादी हुई थी, 2 ने वो हमें दे देते थे। एक उन्होंने हमें कपड़े रज़ाई दे दी, एक कंबल वगैरह दे दिया ऐसे।
تو وہ کھانا بھی کھا لیتے تھے 24 گھنٹے بعد، ایک دفعہ دن میں کھا لیتے تھے 1-2 روٹی، بس وہ چلتے رہتے تھے، پانی بھی پی لیتے تھے۔ تو یہ بہت مشکل حالات تھے بیٹا، وہ اللہ دوبارہ نہ کسی کو دکھائے، وہ بہت مشکل حالات تھے۔ دادا پھر تو نہیں قافلے پہ حملہ ہوا تھا کیا؟ نہیں بیٹا، پھر رستے میں ایک دفعہ ہمارے پاس وہ حادثہ ہوا کہ ہم امرتسر سے پہلے پیچھے صبح قافلے کو گھیر لیا سکھوں نے اور ہندوؤں نے، اور وہ نعرے لگا رہے تھے مرد آباد پاکستان میں، ہندو ہندو ماتا، کیا پتہ نہیں کہہ رہے تھے، مجھے تو یاد بھی نہیں رہا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کسی کو نہیں جانے دیں گے قافلے سے۔ ہم پتہ کرتے رہے کہ کیا وجہ ہے، کیا کیوں نہیں جانے دیں گے، کیونکہ ہمیں بتایا گیا تھا کہ آپ پاکستان نزدیک ہی ہے یہاں سے۔ تو انہوں نے کہا کہ گجرا والے سے پتہ نہیں کوئی ٹرین آ رہی تھی یا لاہور سے آ رہی تھی، وہاں ہندوؤں کو قتل کر دیا گیا تھا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم بدلہ لیں گے اور اس قافلے سے ایک آدمی بھی نہیں جانے دیں گے۔ تو ہم وہاں پہ بیٹھے رہے، وہ ہم گھبرا رہے تھے، لوگ کہہ رہے تھے بس اب لوگ تلاوت کرنا شروع ہو گئے، لوگوں نے سب کچھ پڑھنا، درود پڑھنا شروع کر دیا، بس پہ اب نہیں بچ سکتے، کیونکہ وہ ہمیں نظر آتے سامنے کہ مسلح سیکٹ کر رہے تھے اور نعرے لگا رہے تھے بڑے کہ آپ مسلموں کو نہیں جانے دیں گے، وہ مسلمانوں کو مسلم کہتے تھے۔ تو پھر ہمیں 7 گھنٹے بعد پتہ نہیں کسی نے، کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں ہمارے بزرگ کے قائد اعظم صاحب کو یہ پیغام دیا گیا کہ وہاں ایک بہت بڑا قافلہ جو ہوشیارپور سے آ رہا تھا، جلندھر سے آ رہا تھا، وہ وہاں گھرا ہوا ہے ہندوؤں نے، سکھوں نے، تو وہ کہتے ہیں اس کو نہیں جان دیں گے۔ تو پھر ہم نے رات کو دیکھا کہ 9-10 بجے ٹرک ملٹری کے، پاکستانی ملٹری کے، بلوچ ریجمنٹ اسے کہتے تھے، تو وہ آ گئے۔ مجھے ابھی تک یاد ہے کہ ان کے جو جیپیں تھیں ان پر برین گنیں، مشین گنیں فٹ تھیں، انہوں نے آ کر وہ اعلان کرنا شروع کر دیا کہ اب گھبراؤ نہیں، اب تم محفوظ ہاتھوں میں ہو، ہم تمہیں انشاءاللہ بچائیں گے، جب تک ایک بھی سپاہی بلوچ ریجمنٹ کا زندہ ہے تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ دادا امرتسر کتنی دور امرتسر تھوڑی دور تھا، مجھے پکا پتہ تو نہیں ہے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ 30 میل یا کتنے 20 میل تھا، مجھے پکا پتہ نہیں ہے اب کتنا تھا، لیکن ہم امرتسر سے پیچھے تھے 5-6 کلومیٹر، اس پر میل ہوتے تھے، کلومیٹر تو نہیں ہوتے تھے، ہم پیچھے تھے۔ تو پھر ہمارا قافلہ وہاں سے چل پڑا، دوسرے دن چلتا رہا، کیونکہ تیسرے دن مجھے یاد ہے کہ وہاں سے جا قافلہ رکا تھا، تیسرے دن ہم واگا پہنچ گئے تھے، اتنا فاصلہ تھا، تیسرے یا چوتھے دن مجھے یہ یاد ہے۔ تو پھر ہم واگا پہنچ گئے تو میں نے دیکھا کہ میرے والد نے بھی اور جو لوگ اور تھے وہ سجدے میں گر گئے، انہیں نعرے لگانے شروع کر دیے۔ دادا پاکستان میں تو آپ کے قافلے کا بڑا استقبال کیا ہوگا انہوں نے؟ نہیں بیٹا، ہمیں قافلے میں ہم ریلوے اسٹیشن لاہور پر پہنچ گئے، یہ ایسا ریلوے اسٹیشن نہیں تھا اس وقت، مجھے یہاں یاد پڑتا ہے کہ اتنا اچھا نہیں تھا، لیکن بہت بڑا اسٹیشن تھا۔ اس وقت ہمارے کو رشتہ دار تھے شور کوٹ میں، تو میرا والد وہاں شور کوٹ ہو کر گیا ہوا تھا پہلے 2 دفعہ، پتہ نہیں 3 دفعہ، تو اس نے کہا چلو ریلوے اسٹیشن چلتے ہیں لاہور پہ، وہاں سے گاڑی لیں گے اور وہاں پہنچ جائیں گے۔ اور پھر ہمارے پاس سامان تو ہے ہی کوئی نہیں، ایک ٹین کا چھوٹا سا تھا، اس میں کھانے کا پینے کا کوئی چیز تھی، 2 چادریں تھیں، بس یہی چیز کا سامان تھا۔ تو وہ ہم لاہور ریلوے سے لوگ مختلف طرح، واٹن کیمپ تھا بہت بڑا لگا ہوا، وہاں جو پولیس تھی وہ واٹن کیمپ میں لے جا رہی تھی مہاجرین کو۔ ہمیں ایک سپاہی ملا وہاں پر لاہور ریلوے اسٹیشن پر، وہ بہت نیک آدمی تھا کوئی، ہم تینوں تھے، میری ماں، میرا والد اور میں چھوٹا سا تھا، ہم وہاں بیٹھے تھے ریلوے اسٹیشن پر۔ وہ آیا، اس نے ہمیں کہا کہ آپ نے کہاں جانا ہے، اب یہاں سے پلیٹ فارم خالی کرو، وہ خالی کروا رہے تھے۔ تو ہم نے کہا بھی ہمارا تو کوئی گھر نہیں ہے، نہ ہمارے پاس وہ کھانے کو ہے، نہ کچھ بھی نہیں، ہمارے پاس یہی ہے جو کچھ ہے۔ میرا والد کہتے یہ ہے ہمارا سامان، میری طرف اشارہ کر کے کہنے لگا، اسے ترس آ گیا، اس نے کہا کہ یہ یاد نہیں بیٹھنے دیتے، یہاں سے سب واٹن کیمپ میں چلو۔ وہ کہنا لیکن واٹن کیمپ میں نہ تم جانا، وہاں ہیضہ پھیلا ہوا ہے، بہت لوگ مر رہے ہیں روزانہ، سینکڑوں لوگ مر رہے ہیں وہاں۔ اس نے کہا تم یہاں نہ بیٹھو، تو میں میرے والد کو کہا کہ تم باہر اسٹیشن کے کھڑے ہو جاؤ، یہ دونوں ماں بیٹا اندر بیٹھے رہیں، جب بھی کوئی پولیس والا آئے تو کہیں کہ ہمارا تو کوئی والی وارث ہی نہیں ہے، تو ہم کہاں جائیں۔ تو ہم وہاں بیٹھے رہے اور میرا والد باہر کھڑا رہا، دیکھتا رہا۔
दादा फिर क्या हुआ और आप कहाँ गए? फिर बेटा हम ट्रेन में उसने कहा वो सिपाही जो पुलिस का था उसने कहा कि तुम फिक्र न करो, मैं आपको ट्रेन पर चढ़ा दूंगा। उसने फिर हमें एक ट्रेन आई, वो जो माल गाड़ी की है, वो डब्बे होते हैं कोयला ढोने वाले काले से, उसमें बहुत लोग इतने थे कि जिसका अंदाज़ा ही नहीं है, जगह नहीं मिलती थी। उसने फिर हमें कहा कि चलो आ जाओ, भाग के चलो तुम। वो हमें वो ट्रेन के ऊपर जो डब्बे के ऊपर चढ़ा दिया उसने। फिर ऊपर चढ़ा के हम वहाँ बैठ गए। वो जो ट्रेन थी वो महाजनों को कहीं ले जा रही थी, कहीं से खाली आ रही थी। वो फिर जाकर शादरा में जाकर रुक गई। उसने जाना था पता नहीं नारोवाल की तरफ जाना था, किधर जाना था। तो उसने लोगों ने कहा ये इधर जिन्होंने फैसलाबाद जाना है या लायलपुर जाना है ना, उस वक्त लायलपुर था, तो वो नीचे उतर आए, वो वहाँ ना जाएँ, नीचे उतर, हम वहाँ उतर गए। उसने वहाँ वो लोग कहने लगे यहाँ ही बैठे रहो, जो ट्रेन आएगी इधर को लायलपुर को, उसमें तुम चढ़ जाना, वो शोरकोट जाएगी। तो फिर एक ट्रेन आई, वो भी मालगाड़ी थी, उसके ऊपर हम चढ़ कर बैठ गए डब्बे के। तो बस ऊपर उससे फिर हम पता नहीं 12-14 घंटे बाद शोरकोट पहुँच गए। दादा आपने रास्ते में क्या क्या खाया? तो बेटा ये बड़ी दर्दनाक है वाक़या है कि हमें खाने को कुछ नहीं मिला था। 48 घंटे में भूखा रहा, यानी 2 दिन लाहौर से शोरकोट तक, क्योंकि हमारे पास पैसे भी नहीं थे इतने के खाना खा लें। लेकिन वालिद को सूखा पोगा 5-4 रुपये, पता नहीं, मुझे नहीं पता अब थे या नहीं। तो वो कि जब मैं खाना मांगता तो वो कहते कि पैसे है नहीं, कहाँ से खाना। फिर थोड़ा सा उन्होंने मुझे, साथ वाला जो बैठे थे डब्बे के ऊपर और थे, उन्होंने कहा थोड़ा सा ऐसे दे दो, उन्होंने मुझे दे दिया, थोड़ा सा रोटी दे दिए, बस वो। फिर हम वहाँ शोरकोट पहुँच गया। शोरकोट 28 चक था, शोरकोट से काफ़ी दूर है, 5-4 किलोमीटर। फिर हम वहाँ से पैदल चले और उस गांव में पहुँच गए। अब हम अपनी वीडियो यहाँ तक एंड करते हैं, और आपने अगर कोई दादाजी से क्वेश्चन पूछना, आप लोग कमेंट्स में लिख दें, मैं फिर उनसे वो क्वेश्चन पूछ के आप लोगों को अगली वीडियो में आंसर दे दूँगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है।